السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، صرف 5 منٹ مدرسے کے حوالے سے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ 17 شوال المکرم، اسلامی تاریخ۔ ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی۔ انہوں نے شروع ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ سے کر دیا تھا، مگر دونوں میں خوشگوار تعلقات قائم نہ رہ سکے، اس لیے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں طلاق دے دی۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں کئی آیتیں نازل ہوئی، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر دینے کی خبر دی گئی۔ زمانہ جاہلیت میں اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس جاہلی رسم کو اپنے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ختم کروا دیا، اور پردے کی آیتیں بھی ان کے سبب نازل ہوئی۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ دستکاری کے فن سے واقف تھی۔ یہ اپنے ہاتھ کے فن سے روزی کما کر مدینے کی غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں نے زینب سے زیادہ والی کسی عورت کو نہیں دیکھی۔ ان سے کئی حدیثیں منقول ہیں۔ انہوں نے 53 سال کی عمر پا کر سن 20 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ اللہ کی قدرت، دانت اللہ کی نعمت۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں دانت نہیں ہوتے، اس لیے کہ اسے صرف ماں کا دودھ پینا ہے۔ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، اس کو دودھ کے علاوہ دوسری نرم چیزیں دی جاتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس بچے کو چھوٹے چھوٹے دانت دیتے ہیں۔ جب بچہ 7-8 سال کا ہوتا ہے تو اس کی خوراک بھی بڑھ جاتی ہے اور سخت چیزیں بھی کھانے لگتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ وہ چھوٹے چھوٹے دانت گرا کر دوسرے نئے دانت دیتے ہیں، جو پہلے دانتوں سے مضبوط اور بڑے ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعے انسان کے چبانے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کی قدرت پر ذرا غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کیسا اچھا انتظام کیا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، میت کا قرض ادا کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو وصیت سے پہلے ادا کروایا، حالانکہ تم لوگ قرآن پاک میں وصیت کا تذکرہ قرض سے پہلے پڑھتے ہو۔ فائدہ: اگر کسی شخص نے قرض لیا اور اسے ادا کرنے سے پہلے انتقال کر گیا تو کفن دفن کے بعد مال وراثت میں سے سب سے پہلے قرض ادا کرنا ضروری ہے، چاہے سارا مال اس کی ادائیگی میں ختم ہو جائے۔ ایک سنت کے بارے میں، عشاء کے بعد جلدی سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے نہیں سوتے تھے اور عشاء کے بعد نہیں جاگتے تھے بلکہ سو جاتے تھے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، بہترین صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اس وقت صدقہ کرے جب صحت مند ہو اور مال کی خواہش ہو اور مالداری کی امید رکھتا ہو اور فقر و فاقہ سے ڈرتا ہو۔ ایک گناہ کے بارے میں، اپنے علم پر عمل نہ کرنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس عالم کو ہوگا جس کو اس کے علم میں دین نے نفع نہیں پہنچایا۔ فائدہ: جس آدمی کو شریعت کے بارے میں جتنا بھی علم ہو اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ اپنی جانکاری کے مطابق عمل نہ کرنے پر سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ کے بارے میں، دنیا سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنو، دنیا میٹھی اور ہری بھری ہے، اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں اس کے خلاف عطا فرمائیں گے تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو، پر تم دنیا سے اور عورتوں کے فتنے سے بچو۔ آخرت کے بارے میں، جنت کی نعمتیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مقروب بندوں کے لیے جنت میں ایسے میوے ہوں گے جن کو وہ پسند کریں گے، اور پرندوں کا ایسا گوشت ہوگا جس کی وہ خواہش کریں گے، اور ان کے لیے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوگی جیسے حفاظت سے رکھا ہوا پوشیدہ موتی ہو۔ یہ سب ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ وہاں کبھی وہ بیہودہ اور بری باتیں نہیں سنیں گی، ہر طرف سے سلام ہی سلام۔ طب نبوی سے علاج، ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی موجودگی میں ایک شخص کا پاؤں سن ہو گیا تو انہوں نے فرمایا، اپنے محبوب ترین شخص کو یاد کرو۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ ٹھیک ہو گیا۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم صبح شام اپنے رب کو اپنے دل میں
گر گڑا کر ڈرتے ہوئے اور درمیانی آواز کے ساتھ یاد کیا کرو اور غافلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ دوستو، آج کا سبق یہی اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ اس سبق کو سب لوگوں کے ساتھ شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائیں اور ساری جائز حاجات ہماری پوری فرمائیں۔ آمین والسلام۔ اللہ حافظ۔